الرحمن الرحیم. دو بچے آئیں گے، مکی زندگی پوری آپ لوگوں کو سنا کر کے جائیں گے، پوری مکی زندگی. تو ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا وقت لگے گا، تھوڑا آپ کو صبر کرنا پڑے گا. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ٹاپک ہے، مکی زندگی، جس کو پیش کریں گے سید عابد علی اور سید صالح الرحمان. ورحمۃ اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ہم نے اللہ کے دن پر چلنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے. آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حصہ جو مکی زندگی کا ہے اس کے بارے میں چند اہم واقعات انگلیوں پر سمجھنے کی کوشش کریں گے. مکی زندگی کے 13 سال ہے، یعنی 1 نبوی سے 13 نبوی. اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا حصہ خفیہ دعوت، دوسرا حصہ کھلی تبلیغ، تیسرا حصہ ظلم و ستم اور آخری حصہ مکے سے باہر دعوت. چلیے اب ہم لیتے ہیں پہلا حصہ خفیہ دعوت. پہلی دوسری اور تیسرے نبوی کے اہم واقعات. پہلی وحی، وضو اور نماز، 40 سے زائد مسلمان. پہلی وحی. پہلی رمضان کی رات کو جبریل علیہ السلام نے پہلی وحی میں سورہ الق کی پہلی 5 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنائی. پہلی وحی کے پہلے الفاظ اقرا، جس کا مطلب ہے پڑھو، جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کو. وضو اور نماز. پہلا عملی حکم انسانیت کے لیے ہے جو ہے وضو اور نماز، جس کا طریقہ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا. 40 سے زائد مسلمان. خفیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دی اور 40 سے زائد لوگ مسلمان ہوئے. اب ہم لیتے ہیں دوسرا حصہ کھلی تبلیغ. چوتھی نبوی کے اہم واقعات. خفیہ دعوت، کھلی تبلیغ، قریش کی مخالفت، دار ارقم. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو جمع کیا دعوت دینے کے لیے، لیکن ابو لہب نے مخالفت کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اسلام کی دعوت دی، پھر بھی ابو لہب نے مخالفت کی. اب ہم لیتے ہیں 5ویں نبوی کے اہم واقعات. یہ 2 ہیں نا. قریش کی مخالفت. حج کے موقع پر قریش نے سب لوگوں میں جھوٹی بات پھیلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہے، نعوذ باللہ. لیکن اس کا نتیجہ الٹا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا سارے عرب میں پھیل گیا. دار ارقم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی تربیت کے لیے ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر چنا، جہاں پر ہر صحابہ آتے ان پر ظلم و ستم ہوتا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کرتے تو ان کا ایمان بلند ہوا تھا. اب ہم لیتے ہیں 5ویں نبوی کے اہم واقعات. ظلم و ستم عروج پر، ہجرت حبشہ، قریش ناکام. قریش مکہ نے جو غریب صحابہ تھے جیسے شعیب، خباب، یاسر، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کی حد کر دی. ظلم و ستم کے حد کے باوجود صحابہ اکرام حق کے راستے سے نہ ہٹے اور تبھی تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوئے. ہجرت حبشہ. جب ظلم و ستم کی حد کر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اجازت دی کہ وہ حبشہ ہجرت کرے، اور وہاں کا بادشاہ جو نجاشی تھا جو انصاف پسند شخص تھا. دار ارقم. قریش ناکام. قریش نے نجاشی بادشاہ کو بہترین تحفے بھیجائے اور کہا کہ ہمارے ملک کے لوگ یہاں پر آ کر بس گئے ہیں اور ایک نیا دین ایجاد کیا ہے، تو ہم انہیں ہمارے ملک کو واپس لے کر جانا چاہتے ہیں. تو نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا تو
تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی بہترین پیروی کی تو بادشاہ بہت متاثر ہوا اور قریش کو خالی ہاتھ بھیج دیا۔ چلیے اب ہم لیتے ہیں تیسرا حصہ، ظلم و ستم، چھٹے نبی کے اہم واقعات۔ سورج چاند، تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حمزہ اور عمر رضی اللہ عنہ۔ سورج اور چاند، قریش مکہ ابو طالب کے پاس آئے اور کہا اپنے بھتیجے کو سنبھالو اور اسلام کی دعوت دینے سے روکو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر تم لوگ میرے ہاتھ میں سورج اور چاند لا کر بھی رکھ دو گے تو میں اس کام سے نہیں رکوں گا حتیٰ کہ میں اس میں فنا ہو جاؤں۔ تکلیف عام صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب یہ جواب قریش مکہ نے سنا تو تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ دینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں جو ابو لہب کے بیٹوں کے زوجیت میں تھے، ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیوں کو طلاق دے دیا اور کئی تکلیفیں دینا شروع کی۔ حمزہ اور عمر رضی اللہ عنہ۔ حمزہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا ہے مسلمانوں کے لیے ایک طاقت بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ ابو جہل یا پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول لائیں، لیکن دعا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی۔ اب ہم لیتے ہیں 7ویں، 8ویں اور 9ویں ہجری کے اہم واقعات۔ حفاظت، بائیکاٹ، حجم دعوت۔ حفاظت، جب قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ تکلیف دینے لگے تو ابو طالب نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو جمع کر کے کہا کہ میرے بھتیجے کو حفاظت کی ضرورت ہے، تو سب لوگ راضی ہوئے سوائے ابو جہل کے۔ بائیکاٹ، جب قریش مکہ نے دیکھا کہ بنو مطلب اور بنو ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے ہیں تو انہوں نے بائیکاٹ شروع کیا۔ بائیکاٹ کے چند چیزیں جو انہوں نے کی، نہ ان سے بات چیت کی، نہ شادی کی، نہ خرید و فروخت کیا، اور ابو طالب نے انہیں ایک غار میں لے کر چلے گئے۔ حجم دعوت، اس شدید بائیکاٹ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا دین کم نہیں ہوا اور وہ لوگ حج کے موقع پر دعوت دیتے رہے۔ اب ہم لیتے ہیں 10ویں نبی کے اہم واقعات۔ بائیکاٹ ختم، غم کا سال، طائف کا سفر۔ مشرکین مکہ نے دیکھا کہ اتنا شدید بائیکاٹ ہو رہا ہے تو چند لوگوں نے کہا کہ وہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہے، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، ہم ان پر اتنا ظلم نہیں کر سکتے، تو اس لیے بائیکاٹ ختم ہو گیا۔ غم کا سال، غم کے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دو لوگ کا انتقال ہوا، ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت وقت میں ان کی مدد کی تھی۔ طائف کا سفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر فرمایا اور بڑے بڑے سرداروں کو دعوت دی، لیکن انہوں نے شرارتی بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا اور وہ بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر لے کر مارنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ایڑیوں سے خون نکلنے لگا اور ان کے جوتے خون سے بھر گئے۔ چلیے اب ہم لیتے ہیں چوتھا اور آخری حصہ، باہر دعوت۔ 11ویں نبی کے اہم واقعات۔ دعوت جاری، قبول اسلام، 6 مدینہ والے۔ طائف سے لوٹنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام نہیں روکا اور دعوت دینے لگے۔ قبول اسلام، قبول اسلام میں سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر تھے، انہوں نے جب قرآن کو سنا تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کیا اور چند حضرات صحابہ نے بھی اس نبوی میں اسلام قبول کیا۔ 6 مدینہ والے۔ جب مدینہ میں یہ بات پہنچی کہ مکے میں ایک نبی آئے ہیں اور وہ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں تو مدینے سے 6 لوگ ترنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور غار میرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام قبول کیا۔
اب ہم لیتے ہیں 12ویں نبی کے اہم واقعات۔ معراج کا سفر، پہلی بیعت، مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معراج کا سفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط کیا اور معراج کو لے کے گئے۔ اور اس معراج کے سفر میں مسلمانوں کو ایک بہترین تحفہ ملا، وہ ہے 5 وقت کی نماز۔ پہلی بیعت، جب مدینہ پہنچے اور مدینہ کے لوگ کو اسلام کی دعوت دی تو اور 6 لوگ اسلام قبول کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو ان 12 مدینہ کے لوگوں کے ساتھ پہلی بیعت ہوئی۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں، جب یہ 12 لوگ مدینہ واپس ہو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے ساتھ بھیج دیا اور کہا کہ تم ان میں اسلام کی دعوت دو اور ایمان کیا ہے بتاؤ۔ اب ہم لیتے ہیں 13ویں اور آخر نبی کے اہم واقعات۔ دوسری بیعت، اجازت ہجرت، قتل کی سازش اور ہجرت۔ دوسری بیعت، جب مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں گئے اور دعوت دینا شروع کیا تو 72 لوگ اسلام قبول کیے، تو ان 72 لوگوں کے ساتھ دوسری بیعت ہوئی۔ اجازت ہجرت، ظلم و ستم اور بڑھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی کہ وہ مدینہ ہجرت کرے اور صحابہ اکرام مدینہ کو نکل پڑے۔ قتل کی سازش اور ہجرت، مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ حضرات صحابہ مکے سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں تو انہوں نے قتل کی سازش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کی سازش کی۔ قریش مکہ نے 11 لوگ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس بھیجا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تو وہ لوگ ان پر ٹوٹ پڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ 11 لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر کر مٹی لی اور پھونک دیا تو ان 11 لوگوں کو کچھ نہیں دکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور وہاں سے ہجرت کی۔ تو یہ تھے چند اہم واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، مکی زندگی کے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت پڑھنے والا، سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ اتنی ساری باتیں یاد رکھنا ظاہر سی بات ہے اپنے آپ میں کمال کی بات ہے نا۔ اکثر لوگ ہم میں سے نہیں جانتے ہوں کہ اتنی ساری باتیں ذہن کے اندر نہیں رکھ پاتے، اچھے لوگ اتنی باتیں وہ لوگ رکھے بھی۔ بہرحال جو ہے اب ان کے بعد جو ہے میں بلاؤں گا عبد الملک محمد عبداللہ کو، اور یہ تقریر سنائیں گے۔ خاص طور سے میں اپنے علماء کرام جو ہے ان سے کہوں گا کہ بہت غور سے سنیے گا۔ یہ تقریر میری طالب علم کی زبان میں لکھی ہوئی ہے، الفاظ تھوڑے مشکل کے نہیں ہے تو آپ کو خصوصی توجہ دیجیے گا۔ ایک لمبے موضوع کو مختصر کیا گیا، یہ امت خرافات میں کھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ معزز سامعین اکرام، اسلام نے انسان کی نجات کو ایمان اور عمل صالح پر موقوف رکھا ہے۔ صرف ایمان کافی نہیں جب تک کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح نہ ہو، اور یہی اسلام کا بنیادی اصول ہے جسے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، پھر اپنی زندگی میں لاگو کیا، پھر تابعین اکرام نے صحابہ اکرام سے حاصل کر کر آگے بڑھایا۔ لیکن اہل اسلام پر ایک ایسا لمبا دور بھی گزرا جس میں خاص طبقے نے اپنے برگ و بارگ کے سائے میں پورے عمل صالح کا میدان ہی بدل ڈالا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورا عالم اسلام اپنے حقیقی اسلام سے ناآشنا ہو گیا، اور پیروں، فقیروں، جوگیوں سے انہیں ایسی رہنمائی ملتی رہی جو خانقاہوں اور مزاروں تک لے جاتی رہی، جہاں خواجاؤں، فقیروں، پیروں، درویشوں کے ذرائع تخت سجے ہوئے ہیں اور ان کے مریدوں کی باراتیں بھی ہوتی ہے، جہاں سبھی ساز و باز کی رنگین محفلیں تابوں اور باجوں سے محظوظ ہوتی ہے۔ معزز سامعین،
دور حاضر میں سب سے خطرناک اور گمراہ کن فتنہ خبر پرستی ہی ہے، لیکن آج کا مسلمان خبر کی پوجا کر رہا ہے، خبر کی عبادت کر رہا ہے، خبر پر ماتھے ٹیک رہا ہے، اس کی مزاروں پر حاضری لگا رہا ہے، جو کہ سراسر شرک ہے۔ اور شرک کے تعلق سے رب العالمین نے فرمایا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ سورہ مائدہ میں فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، یقین جانو جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا گیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مسلمانوں، یقیناً چیز ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناقابل معافی جرم ہے، لیکن آج دنیا شرک کا بازار بن گئی ہے، ہر طرف شرک کی فراوانی ہے۔ یہ دنیا توحید کے نام پر شرک کر رہی ہے۔ عیسائیت جسے دنیا کی سیاسی، اقتصادی اور علمی قیادت حاصل ہے، توحید کے بجائے تثلیث پر قائم ہے۔ یہودیت کا سارا فلسفہ شرک و رہبان پرستی ہے۔ ہندو مت، نجومیت جیسے دیگر چھوٹے چھوٹے مذہب شرک ہی کی بنیاد پر قائم ہے۔ اسلام کا سارا توڑ توحید ہی کی بدولت تھا، توحید ہی نے اسلام کو تمام ادیان پر غالب کیا تھا، لیکن آج یہ حقیقی اسلام خود مسلمانوں میں اجنبی بن کر رہ گیا ہے۔ آج ائمہ پرستی، پیر پرستی، خبر پرستی اور لاتعداد قسم کی پرستیوں نے خدا پرستی کی آواز کو دبا رکھا ہے۔ آج رسول خدا کے اوتار بن گئے ہیں، ائمہ اکرام کو رسول کا درجہ دے دیا گیا ہے، پیروں فقیروں کی چوکھٹ کعبہ کا دروازہ بن گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے لیے اسوہ حسنہ بن کر آئے تھے، ان کی سنتیں بدعتوں کے انبار میں دب گئی ہے۔ آج اسلام کا صاف شفاف چہرہ داغدار ہو گیا ہے۔ افسوس وہ امت جس کے تعلق سے رب العالمین نے کہا تھا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، آج وہ دوسروں کی کیا اصلاح کرے گی جو خود شرک و بت پرستی میں ڈوبی جا رہی ہے۔ سچ تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ حقیقت روایات میں کھو گئی ہے، حقیقت روایات میں کھو گئی ہے، یہ امت خرافات میں کھو گئی ہے۔ حضرات گرامی غور کیجئے، اللہ رب العزت سورہ نحل میں فرماتے ہیں یہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں یہ انہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، یہ تو مردہ ہے، زندہ نہیں ہے، اور انہیں یہ تک علم نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ دوسری طرف فرمایا کہ تو خبر والوں کو پکار نہیں سکتا، لیکن آج کا بے وقوف انسان خبر والوں کو پکارتا ہے، خبروں کی پوجا کرتا ہے، خبروں کو مانتا ہے، ان سے منتیں مانگتا ہے۔ آج دنیا کو کیا ہو گیا ہے؟ آج دنیا توحید کے بجائے شرک کر رہی ہے۔ اسی لیے میں آج آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام پر سب سے خطرناک اور فتنہ کن حملہ خود مسلمانوں نے کیا ہے۔ یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے توحید کا مذاق اڑایا، یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے خبروں کو پوجنا، یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے غیر اللہ کی عبادت کرنا، یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے خبروں پر سجدہ کرنے کو ہی توحید سمجھا۔ اس طرح ان مسلمانوں نے ہی توحید پر شرک کا غلاف چڑھا دیا۔ یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کیا، یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے سنت نبوی کی جگہ لاتعداد قسم کی بدعات، خرافات اور رسومات سے دین کا اصل حصہ ہی بدل دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم مسلمانوں میں پھیلے ہوئے اسلام کو دیکھ کر اصلی حقیقی اسلام پہچاننا مشکل ہو گیا۔ حالانکہ توحید کا تقاضا یہ تھا صرف ایک اللہ کو پکارا جائے، صرف ایک اللہ سے مانگا جائے، صرف ایک اللہ سے مدد مانگی جائے، کیونکہ مومن کا اصل سرمایہ توحید ہے، کیونکہ جنت کی کنجی توحید ہے، کیونکہ تمام انبیاء کی دعوت کا نقطۂ آغاز توحید ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ ہم سب توحید پر متحد ہو جائے، ہم سب بدعات، خرافات اور رسومات کو چھوڑ کر ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اس چیز پر متحد ہو جائے جسے تمام انبیاء نے اپنی امت کو دعوت دی ہے، اور وہ ہے توحید، صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ آخر میں ایک شعر کہہ کر اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہوں گا۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ آخر میں یا اللہ ہم سب کو توحید پر چلنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح کے عسکر آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذ سینۃ ولا نوم له ما فی
في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات وما في الأرض فلا يحيطه حفظهما وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اس دعا کو صبح شام 3 مرتبہ پڑھے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم عافيني في بدني اللهم عافيني في سمعي اللهم عافيني في بصري لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد. شام کے عسکر. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك من نعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد. اللهم عافيني في بدني اللهم عافيني في سمعي اللهم عافيني في بصري لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. السلام علیکم. السلام علیکم. کام مشکل ہی نہیں ہے کوئی بھی رب کے لیے. رب کے پیاروں سنو رب کا ہے کرم سب کے لیے. رب کے پیاروں سنو رب کا ہے کرم سب کے لیے. ہے کرم سب کے لیے ہے کرم سب کے لیے. رب کے پیاروں سنو رب کا ہے کرم سب کے لیے. رسول اللہ بھی اللہ سے دعا کرتے تھے. ولی اللہ بھی اللہ ہی قدم بھرتے تھے. جب صحابہ پہ برا وقت
वक्त कोई आता था, उनके होठों पे भी अल्लाह ही का नाम आता था। उलमा भी सब अल्लाह से रुजू होते थे, उनके हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू होते थे। तू भी अल्लाह को बस चाहने वाला बन जा, अपने अल्लाह से फ़क़त मांगने वाला बन जा। कौन कहता है वसीले के बिना कुछ न मिले, मैं ये कहती हूँ कि सजदे के बिना कुछ न मिले। एक पत्थर के भी कीड़े को ग़िज़ा देता है, और वो कीड़ा तो वसीला भी नहीं लेता है। रब है तेरे लिए और तू बना है रब के लिए, रब के प्यारों सुनो रब का है करम सबके लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लाम दीन फितरत है जिसने औरत को शैतान के मकरू फरेब से महफूज रखा और इस जिल्लत और बेहयाई के दिलों से निकाल कर तिफलत व इस्मत आला मकाम पर पहुँचाया। मज़हब इस्लाम ने दुनिया से बेहयाई को ख़त्म करने के लिए और पाकदामनी व आला मशहरा क़याम करने के लिए हिजाब का हुक्म दिया। इस्लामी हिजाब ही वो वाहिद शाह है जिससे औरतों का सही मायनों में है तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है। हिजाब के बग़ैर, इस हिजाब को अपनाए बग़ैर न तो क़ौस से बचा जा सकते हैं और न बुराई ख़त्म हो सकती है। हिजाब के बग़ैर औरतों का तहफ़्फ़ुज़ का ख़याल एक ऐसा ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। यकीनन इस्लामी हिजाब पूरी इंसानी बरादरी को पुरसुकून और बावक़ार ज़िंदगी अता करने की फ़ितरी तदबीर और यकीनी ज़मानत है। इसीलिए इस्लाम ने पर्दे की बहुत ही ज़्यादा ताकीद की है। इस्लाम ने पर्दे का हुक्म क्यों दिया? इसीलिए कि औरत घर की दौलत है और दौलत को छुपा के रखा जाता है। औरत अपने ख़ानदान की इज़्ज़त है, अगर थोड़ा सा धब्बा लग गया तो पूरा ख़ानदान दागदार हो जाएगा। इसीलिए मेरी बहनों, हिजाब सही से इस्तेमाल करो और वो इस तरह के हिजाब मुकम्मल हो, जीनत वाला ना हो, बिल्कुल सादा हो, पतला ना हो, बारीक ना हो, बारीक भी ना हो, टाइट ना हो, खुशबू वाला ना हो। आजकल की नौजवान लड़कियां घर से परफ्यूम मारकर बाहर निकलती है। ऐसी औरत के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जानी है और वो जानी है। ऐसी औरत को जन्नत तो दूर दूर जन्नत की खुशबू भी ना मिलेगी। छोटा हिजाब ना हो, काफिरों के तरह ना हो, शोहरत के लिए ना हो, यानी दिखाने के लिए ना हो, कता सकती है मगर सर अपना सजदा ना छोड़ेगी। बेटियां औकात मुसलमान की कभी पर्दा ना छोड़ेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हामिलन मुसल्लियन अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। मोहतरम सदर जलसा, मोहतरम उस्ताद व मोहतरम सामाईन, आज मैं आप लोगों के सामने मकतब की अहमियत पर कुछ कहना चाहता हूँ। मोहतरम सामाईन, आज से 1400 साल पहले हमारे अपने हाथों से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकतब की बुनियाद रखी थी, जो एक चबूतरे की शक्ल में थी और जिसमें पढ़ने वाले लोग अस्हाब सुफ़ा थे। लेकिन अफसोस, आज हमारे पास बड़े बड़े मदरसे और जामियात मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास सुबह मसाजिद में सुबह और शाम क़ायम होने वाले ये मकतब हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। मोहतरम सामाईन, दीन की बातें, रब की बातें, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, इक़रा की तफसीर, ज़िंदगी का हकीकी मकसद, ये मकतब ही हमें सिखाता है।
ہماری اس مسجد تقویٰ اہل حدیث میں بھی ایک مکتب موجود ہے، مدرسہ دارالتقویٰ السلفیہ کے نام سے، جو بعد نماز مغرب قائم ہے۔ میری آپ سب سے اپیل ہے کہ آپ اس مدرسے کو ہر طرح سے مضبوط بنائیں، اپنے بچوں کو اس میں پڑھنے کے لیے بھیجیں۔ انشاءاللہ ایک دن آگے چل کر انہی مکاتب سے انبیاء کے وارث جم لیں گے۔ محترم سامعین، یہ مکتب ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے جوڑ کر رکھتے ہیں، یہ مکتب ہمارے عقیدے کو مضبوط بناتے ہیں، یہ مکتب ہمیں پکا اور سچا مسلمان بناتے ہیں۔ ہم چاہے کتنے بھی اچھے اسکولوں میں پڑھ لیں، مگر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا تھا۔ اس کی تعلیم ہمیں مکتب ہی دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں مکتب کی اہمیت کو سمجھنے والا بنائیں اور اپنا مال اور وقت خرچ کرنے والا بنائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔